بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس آیت کی فضیلت اور برکات کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ آپ سب جہاں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر ہم بات کریں آج کے دور کی، تو جہاں گھر کے سارے مسئلے مسائل ہیں، وہاں جسمانی بیماریاں ہیں اور ذہنی بیماریاں ہیں، اور ایک مسئلہ بہت بڑا ہے جو آج کل پرائیویسی کا ہے۔ ایک وقت تھا جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا اچھا ہوتا تھا، لوگ پسند کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہنا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے، ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے تھے۔ لیکن آج کل کے دور میں ہر انسان کو پرائیویسی چاہیے۔ اب لوگ ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیتے، بس ہر ٹائم ایک دوسرے سے حسد ہے، جلن ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی مقابلہ بازی چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو گھر افورڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، تو پھر ہر مہینے کیا ہوتا ہے کہ ٹینشن ہوتی ہے جی انہوں نے رینٹ دینا ہے، زندگی کے اور بھی اخراجات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ بات بہت تکلیف دے رہی ہوتی ہے کہ کاش کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو، خوبصورت ہو، جس میں وہ ہنسی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، بچوں کا ایک سیپریٹ روم ہو، ہسبینڈ وائف کا سیپریٹ روم ہو۔ آج کل کی اگر ہم بات کریں تو موسٹلی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک میڈیوکر کلاس 5 سے 6 مرلے کے مکان میں رہتی ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 کمرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی گھر میں آپ رہتے ہیں، پھر وہاں آپ اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں، پھر انہیں ایک ایک روم ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، پھر آگے ان کی فیملیز ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے روم میں رہنا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی اور بچوں کے درمیان جو ایک پرائیویسی ہوتی ہے وہ بھی نہیں رہتی۔ ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ جب اس کا شوہر کام سے واپس آئے تو وہ ایک پراپر تیار ہو کے اپنے ہسبینڈ کا ویلکم کرے اور اس کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کر سکے، کیونکہ خواتین کو یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ساس ہے اور گھر میں سسر ہیں، جیٹھ ہیں، دیور ہیں، تو ہم نے تیار نہیں ہونا، اچھا نہیں لگتا، اور ہمیں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوں تو مجھے ابھی کوئی بچے کا کام کرنے جانا ہے، یا مجھے کوئی آواز دے لے گا کہ یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، تو اسے یہی ٹینشن رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے ٹائم نہیں سپینڈ کر سکتی، ٹھیک ہے۔ پھر اسے یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ مجھے کوئی باتیں ہی نہ سنائے کہ تم اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہو۔ پھر فیملی سسٹم میں یہ بھی پرابلم ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے ہیں اور پھر آپ کو اپنے بچوں پر زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ کا بچہ کسی کمرے میں تو نہیں جا رہا، اس کی پرائیویسی ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی، اس نے کسی کی چیز تو نہیں اٹھا لی، کوئی توڑ تو نہیں دی، کیونکہ جو بھی ہو بچے چھوٹے ہیں، نادان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جو اس کا قصوروار ہے وہ اس کی ماں ہے، کیوں جی اس نے اس کا خیال نہیں رکھا، وغیرہ وغیرہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ خواتین اس معاملے میں سب سے زیادہ سفر کرتی ہیں، اور وہ 3 طرح کے نقصان اٹھاتی ہیں۔ نمبر 1 ڈپریشن، نمبر 2 ویکنس، اینڈ نمبر 3 ہسبینڈ ان کے جو ان سے ہیں وہ دوسری خواتین کی طرف انٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے کہ خواتین زیادہ کیوں ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں؟ کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تنزیہ رویے اور روک ٹوک
پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ صبح وہ اٹھتی ہیں، پھر سارا دن گھر کا کام کرتی ہیں، اس کے علاوہ اپنے بچوں کے کام کرتی ہیں، اپنے شوہر کے کام کرتی ہیں، اور انہیں اپنی ذات کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ مرد جو ان سے ہوتے ہیں وہ آفس چلے جاتے ہیں، جب وہ ادھر سے گھر واپس آتے ہیں، جب عورت کو اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ اپنے آپ کو اچھے سے تیار ہی نہیں کرتی اپنے ہسبینڈ کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مرد دوسری عورتوں کی طرف انٹریکٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ عورت سفر کر رہی ہے۔ ایک تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے، دوسری طرف وہ ویکنس کا شکار ہو رہی ہے، اور تھرڈ اس کا ہسبینڈ بھی اس کا نہیں ہاتھوں سے نکل رہا ہے، جس کے لیے وہ یہ سب برداشت کر رہی ہے۔ محترم ناظرین، اپنا گھر ہو تو اپنی مرضی سے آپ اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے پکا سکتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو سپیس ملے گی اور انٹریکشن کا ٹائم زیادہ ملتا ہے، آپ شیئرنگ کرتے ہیں، اور میں کوئی خلاف نہیں ہوں، اس مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر دل تھوڑے بڑے کر لیے جائیں اور ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال کیا جائے، انہیں سپیس دی جائے، ضرورت سے زیادہ کسی پر کام کا بوجھ نہ ڈالا جائے، اچھے رویے رکھے جائیں۔ اسی لیے اپنا گھر ہونا بہت ضروری ہے، اور ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، جس کی چابیاں اس کے پاس ہوں اور اسے اپنی مرضی سے ڈیکوریٹ کرے، اپنی مرضی سے ہر چیز کو مینیج کرے، تو اس کے لیے اسباب چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے اور اس پہ اسباب بھی پیدا کیے ہیں۔ ایک ایسی معجزاتی آیت انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے، جسے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو آپ کا ساتھی گھر دے گا۔ اور میں آپ سے یہ کوئی بات نہیں کروں گی کہ جی یہ وظیفہ آج ہی کریں اور آج یہ گھر کا مالک بن جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے بس کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ آپ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو بہت زیادہ اسباب بڑھ جائیں گے۔ اسباب میں پیسہ بھی ہے، اچھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوہر اگر گھر بنانا ہی نہیں چاہتا، اس کا مائنڈ ہی نہیں ہے، تو اس وظیفے سے یہ ہوگا کہ آپ کے شوہر کا مائنڈ بن جائے گا کہ ہاں جی ضرور گھر ایک سیپریٹ ہونا چاہیے۔ اس وظیفے کے بہت باکمال اثرات ہیں، انشاءاللہ 1 سال کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے ضرور اسباب پیدا کرے گا کہ آپ اپنے گھر کے مالک بن جائیں گے۔ تو جی محترم ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، لیکن آپ نے اس کو بہت دل سے کرنا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 10، اس کو محترم ناظرین آپ نے پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اول و آخر درود پاک پڑھیے، اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ کی تسبیح کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اور اپنی رحمت کے دروازے کھولے کہ یہ بندہ تو میرا بہت شکر گزار ہے کہ جو اسے میں نے دیا ہے وہ اس پہ بھی شکر ادا کر رہا ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کی بارش، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ گڑ گڑا کے رو کے عاجزی سے انکساری کے ساتھ دعا کیجیے۔ اور محترم ناظرین، اپنا ایک گھر امیجن کر لیجئے کہ مجھے اس طرح کا گھر اللہ تعالیٰ چاہیے، بڑا گھر چاہیے، خوبصورت گھر چاہیے، یا اللہ تو اتنی بڑی شان والا ہے تو اپنی شان کے مطابق پیارا سا گھر دے جس میں ہم اپنی سکون کی زندگی گزاریں۔ اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور گھر دے گا اور ضرور اسباب پیدا کرے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ الہنی کے بعد